السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان، صحت اور تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سٹوری کنٹینیو کریں گے ہم انشاءاللہ اپنی قصہ سیدنا ادریس علیہ السلام۔ تو آپ جانتے ہیں یہ کون سی زبان ہے؟ ہاں کیوں نہیں، یہ عبرانی زبان ہے۔ اور آپ کو کل کتنی زبانیں آتی ہیں؟ فاروق نے پوچھا۔ کم از کم 10 زبانوں کا ماہر ہوں، انہوں نے جواب دیا۔ یہ کتاب کس موضوع پر ہے بھلا؟ اشفاق صاحب نے سوال کیا۔ ابھی بتاتا ہوں۔ انہوں نے کتاب کو پڑھنا شروع کیا، پھر بولے اس کتاب میں انبیاء کرام کے تذکرے ہیں۔ کتاب شروع سے پھٹی ہوئی ہے اور اس میں سب سے پہلے سیدنا ادریس علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ آپ پسند کریں تو میں یہ تذکرہ آپ کو سنا سکتا ہوں۔ میرا خیال ہے اس سے اچھی بات کیا ہوگی، کیوں بچوں؟ اشفاق صاحب بچوں کی طرف دیکھ کر بولے۔ جی ہاں بالکل، تو انہوں نے ایک ساتھ جواب دیا۔ تو پھر سنیے، اس میں لکھا ہے سیدنا ادریس علیہ السلام مصر کے شہر منس میں پیدا ہوئے۔ لوگ انہیں ہرمس کہتے تھے۔ یہ سریانی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے تجربہ کار اور مضبوط رائے والا۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ آپ بابل شہر میں پیدا ہوئے، پھر ہجرت کر کے مصر چلے گئے۔ سیدنا ادریس علیہ السلام کا حلیہ مبارک اس طرح تھا: گندمی رنگ، مناسب قد و قامت، خوبصورت چہرہ، گھنی داڑھی تھی ان کی، مضبوط بازو، مضبوط ہڈی والے، گفتگو باوقار، خاموش پسند، سنجیدہ، چلتے ہوئے نیچی نظر رکھنے والے۔ حسب نسب بتانے کے ماہرین کا کہنا ہے کہ سیدنا ادریس کا سلسلہ نسب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب میں شامل ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدنا شیس علیہ السلام کے بعد انہیں نبوت ملی۔ سیدنا آدم کا بیٹا قابیل، جو اپنے بھائی حابیل کو قتل کرنے کے بعد والدین کو چھوڑ کر کسی اور جگہ چلا گیا تھا، اس نے وہاں جا کر فساد اور ظلم و زیادتی شروع کی، حتیٰ کہ ایمان والوں کو بھی اس نے ستانا شروع کر دیا۔ ابلیس نے جب ان کی یہ حالت دیکھی تو اس نے اس موقع کو غنیمت جانا اور انسانی بحث میں قابیل کی قوم کے ایک شخص کا غلام بن کر رہنے لگا۔ پھر اس نے بانسری شکل کی ایک چیز ایجاد کی، اس کو بجانے لگا۔ لوگ اس کی آواز پر لٹو ہو گئے اور اس کے گیت بھیڑ لگا کر سننے لگے۔ پھر میلے کا ایک دن مقرر ہو گیا اور اس میں ہزارہ مرد اور عورتیں جمع ہونے لگے۔ آہستہ آہستہ یہ لوگ بڑھنے لگے اور ان کا فساد بھی بڑھنے لگا۔ سیدنا ادریس علیہ السلام نے جب دیکھا کہ مفسدین ایمان والوں پر ظلم و زیادتی کر رہے ہیں اور ان کا فساد بڑھتا ہی جا رہا ہے اور سمجھانے کے باوجود یہ لوگ باز نہیں آ رہے، تو انہوں نے اپنے پیروکاروں کو جہاد کا حکم دیا۔ سیدنا ادریس علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، غنیمتیں حاصل کی، دشمنوں کو قیدی بنایا، لیکن غنیمتیں اور قیدی ان کے لیے حلال نہیں تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے رسول ہیں جن کے لیے غنیمتیں حلال کی گئیں، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ جہاد جو ہے وہ سب سے پہلے سیدنا ادریس علیہ السلام نے کیا۔ انہوں نے جہاد کے لیے ایک لشکر تیار کیا، پھر اس لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ پیادوں پر مشتمل تھا اور دوسرا سواروں پر۔ چنانچہ بھرپور تیاری کے بعد سیدنا ادریس علیہ السلام نے قابیل کی قوم پر چڑھائی کر دی۔ حق و باطل کے درمیان زبردست مارکے ہوئے۔ آخرکار سیدنا ادریس علیہ السلام نے انہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا، ان کا بہت سا ساز و سامان لوٹ لیا اور لوگوں کو قیدی بنا لیا۔ قرآن کریم میں آپ کا نام 2 جگہ آیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل کا ذکر کیجئے، یہ سب صابر لوگ تھے، ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمایا، بلا شبہ یہ نیک لوگ تھے۔